میرا میرا کوشچن نام میرے زبیدہ دو ہے۔ سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کے سوال آ رہے ہیں ہماری طرف دھڑا دھڑ. آپ کا بہت شکریہ. اسٹیج دیکھنے کا بہت شکریہ اور پوچھیں دیکھنے کا بہت شکریہ. اور وہ تمام لوگ جو ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. جو مثبت تنقید کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ. جو سمجھتے ہیں کہ گالیاں نکالنے سے وہ بڑا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی. لیکن فیڈ بیک از انارمس. کوسچن جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ ہم اکاموڈیٹ نہیں کر پاتے. اور میں ہر پوچھنے کا سیگمنٹ جو ہے اپالوجی سے نہیں شروع کرنا چاہتا، لیکن صرف آپ کو یہ ایکنالج کرنا ہے کہ آپ کے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں اور دنیا بھر سے پہنچ رہے ہیں. اور آپ کا فیڈ بیک جو ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فیڈ بیک کے پیش نظر ہم امپرومنٹ بھی لے کے آئیں گے. تو آپ کے سوال ہیں تو پوچھیں. ریسنٹلی ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک فلری آف لا میکنگ جو ہے تھرو دی پروویژن آف آرڈیننسز سامنے آئی ہے، جس کے اندر کسی قسم کے لیول کے اوپر کوئی پارلیمنٹ میں یا کسی بھی جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی رائے کہیں بھی شامل نہیں ہے. اور وہاں کے اوپر اور اس کی وجہ سے اسپیشلی یہ جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو بھی ڈیزالو کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور آرڈیننس. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ اور سینٹ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا یہ مائنڈ سیٹ کہ لا میکنگ تھرو آرڈیننسز، اس سے ذریعے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے؟ دوسری چیز یہ جو میں چاہتا تھا آپ اس کے اوپر وہ کمنٹ کریں کہ ان آرڈیننس کا مستقبل میں فیوچر کیا ہے. کیا یہ آرڈیننسز جو ہیں ان کو پارلیمنٹ اور سینٹ سے انڈورس ہونا ضروری نہیں ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن؟ اور اگر یہ انڈورس نہیں ہوتے تو کیا یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے؟ تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو اس طرح کے پریزیڈنشیل آرڈیننسز ہوتے ہیں ان کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ان کا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کا کیا مستقبل ہے اور ان کی کیا لمیٹیشنز ہیں. بہت شکریہ. شکریہ جی. یہ لیپس کر جائیں گے اگر ان کو انڈورسمنٹ نہیں ملی. یہ لیپس کر جائیں گے اور جب یہ لیپس کر جائیں گے تو اس کے بعد ایک بہت بڑا رگمرول ہے جس میں سے آپ کو ان کو گزارنا پڑے گا. لیکن لیجسلیشن، لانگ ٹرم لیجسلیشن اس طریقہ کار کے علاوہ نہیں ہو سکتی جس طریقہ کار کا آئین کے اندر اندراج ہو چکا ہے کہ آپ کو ہاؤس سے ان کو پاس کروانا پڑتا ہے. تو آرڈیننسز جو ہیں یہ شارٹ ٹرم اینوڈائنز ہیں، یہ پیناڈولز ہیں جس کے ذریعہ وقتی درد کو دبا دیتے ہیں. اور وقتی درد جو ہے آنے والے دنوں میں درد سر بن جائے گا کہ جب یہ لیپس کر جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ہم نے ادارے تو ڈیزالو کر دیے ہیں، میجورٹی ہمارے پاس ہے نہیں، پاس وہاں سے ہم لیجسلیشن کروا نہیں سکتے، تو پرانا قانون پھر دوبارہ لاگو ہو جائے گا. دے ول بی اٹر کیوس. یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں موجودگی میں؟ میرے خیال میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دا ٹائم ہیز کم ٹو اسٹاپ پریٹینڈنگ دیٹ دس از اے ڈیموکریٹک سسٹم. یہ تصنع اور بناوٹ جو ہے نا وہ میرے خیال میں ہماری بہت ساری ذہنی خلفشار کا باعث بن رہی ہے، ٹینشن کا باعث بن رہی ہے. یہ کچھ جمہوری نظام نہیں ہے، نہ اس کے اندر قانون سازی جمہوری طریقے سے ہو رہی ہے، نہ اس کے اندر حکومت کی تنظیم جو ہے وہ جمہوری انداز سے چل رہی ہے، اور نہ اس کے اندر پالیسی جمہوری انداز سے چلائی جا رہی ہے. تو پارلیمنٹ از کمپلیٹلی ریڈنڈنٹ. کون سا معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہے؟ یو نیم اٹ. کرتارپور راہداری جو ہے، کشمیر کے معاملے سے اٹھا کے دیکھ لیں، ایران سعودی میڈیشن اٹھا کے دیکھ لیں، آئی ایم ایف کی ڈیبیٹ اٹھا کے دیکھ لیں، کون سا معاملہ پارلیمنٹ کے اندر آیا اور رکا اور وہاں سے کلیئر ہو کے گیا؟ نن واٹس ایور. سو یہ بنیادی طور پر وہ ایک فساد ہے، ایک ڈھکوسلا ہے، ایک گڑیا گھر بنایا ہوا ہے، اور اصل میں جو ہے وہ مزدوری کی جا رہی ہے جھٹکے طریقے سے کہ جی ٹھوک کے رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کیا ضرورت ہے پارلیمنٹ کے اندر جانے کی؟ آرڈیننس پاس کرو، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی. ڈنگ ٹپا ہوا ہے. سو دس گورنمنٹ لیجسلیٹس آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس. This government administers on a day-to-day basis. It has no long-term vision. Certainly has no desire to consult and create consensus, which is the heart and soul of democratic order. طلعت پہ جمیل عرض کروں نظری آزاد کشمیر سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو زلفی بخاری ہے اس پر پاکستان کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا چونکہ یہ برطانوی شہری ہے. تو آج کل سنا ہے کہ وہ وزارت خزانہ میں کسی اہم عہدے پر ہے اور حکومت کو جو چلانے والے چند یعنی بندے ہیں ان میں اس کا مین رول ہے. تو میرے ایک سوال یہ تھا کہ اس کو کون سا عہدہ دیا گیا ہے؟ ویسے تو وہ حکومتی ٹیم کا ایک اہم حصہ ضرور ہے
تو جب وہ اس کو ایک عہدہ دیا گیا، وہ کون سا عہدہ ہے، اور پھر جب عمران خان کہہ رہا تھا کہ یہ اس پر پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا، تو پھر اس کو حکومت میں شامل کرنا کس طرح سے صحیح اور درست ہوگا؟ اور اس وقت وہ جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں، یا جو پاکستان کے ساتھ جن کے سوا کسی کو وفادار نہیں سمجھا جاتا، وہ ادارے کہاں ہیں کہ جو اس بات کا نوٹس نہیں لیتے کہ ایک بیرون ملک، یعنی کہ دوسرے ملک کا بندہ ہماری حکومت کی ٹیم کا ایک اہم حصہ بنا ہوا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ ان کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ ڈپلومیٹ بھی ہیں، وہ سیاستدان بھی ہیں، وہ ریونیو بھی ریز کرتے ہیں، وہ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی جاتے ہیں۔ کس وجہ سے جاتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ مین ہیں، عمران خان کے ساتھ دوستی ہے ان کی۔ اور کیا میرٹ ہے زلفی بخاری کا؟ آپ ذرا ان کی کمپنیز کے پروفائل اٹھا کے دیکھیں۔ میرے خیال میں ایئر وائی پہ ارشد شریف نے شاید ایک پروگرام کیا تھا، بڑا تفصیلی پروگرام تھا، آپ کو وہ سنے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اصل جو کام ہے وہ کیا ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر میں اگر آپ کو ایس ایم ایس کرتا ہوں تو وہ ایس ایم ایس پہلے پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ویٹ کرنے والے ہیں سیکیورٹی کے معاملات، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ایک انڈیویجول کے ساتھ ہے، اور جو دوسرے ملک کا شہری ہے اور ان کے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اس نے اٹھایا ہوا ہے، اس کو آپ نے ہر جگہ پہ گھسایا ہوا ہے۔ تو صرف وہی تو نہیں ہے۔ چودھری سرور صاحب جو گورنر ہیں پنجاب کے، یہ کہاں سے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف برطانوی شہریت چھوڑنے سے ان کا سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ گیا؟ وہ انیل مسرت کون ہے جو ساروں کو وہاں پہ بیٹھ کے ہوسٹ کرتا ہے؟ درجنوں اور میں آپ کو نام لے کے دے سکتا ہوں۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک سلیکٹیو موریلٹی ہے اس ملک کے اندر۔ اگر آپ کا پسندیدہ ہے تو وہ بھلے زلفی بخاری جیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ معتبر بن جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ ایسا کھلواڑ کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے ایسے مسائل کی بنیاد بھی رکھ رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو ابھی ادراک نہیں ہے، بعد میں آپ کے گلے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ جو اگزامپل آپ نے دی ہے یہ غیر معمولی اگزامپل ہے، اور یہ بدترین طریقہ کار ہے حکومت کو چلانے کا اور نظام کو چلانے کا۔ اور جیسا میں نے کہا کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی بنی گلا کے اندر وہ کنیکٹڈ ہیں، تو بنی گلا کے اندر کنیکٹڈ ہیں تو پھر آپ کو عہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ عہدے کے بغیر ہی بادشاہ ہیں۔